میرا نام زین ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ یہ کہانی میری بہن اور میری کزن کی ایک مزیدار کہانی ہے جس کو سن کر اچھوں کی منہ سے رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ سردیوں کے یک بستہ دن تھے۔ کالج سے 2 پیریڈ آف تھے، اس لیے جلدی چھٹی ہو گئی۔ میں نے کالج میں ٹائم پاس کرنے کے بجائے گھر جانا مناسب سمجھا۔ گھر میں میرا اور میری بڑی بہن اور میرا کمرہ ایک ہی تھا۔ ہم دونوں روم ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ باہر کے گیٹ اور کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس تھی۔ میں باہر کا گیٹ کھول کے اندر داخل ہوا اور پھر دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں۔ بہن کہیں گئی ہوئی تھی اور بڑی بہن شمائلہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شمائلہ اندر کمرے میں ہوگی۔ میں جب کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگایا تو مجھے کچھ عجیب سی آواز میں سنائی دی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولنے کے بجائے اندر دیکھنے کا پروگرام بنایا اور ایک سٹول لا کر اس پر چڑھ کر روشن دان سے اندر جھانکا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے۔ شمائلہ بنا کپڑوں کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سامنے کوئی لڑکی اس کے جسم سے حرکتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ شمائلہ کی آوازوں پر پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ دوسری لڑکی جس کی شکلیں ابھی تک نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ مسلسل شمائلہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک یہی منظر چلتا رہا اور پھر دوسری لڑکی کھڑی ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، میری کزن فہمیدہ تھی۔ وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اور وہ دونوں آس پاس کے ماحول سے بے خبر، خوب مزے میں۔ یکدم میرے ذہن میں اپنی بہن اور کزن کو اس حال میں دیکھ کر ان کا فائدہ اٹھانے کا خیال آیا اور میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات پیدا ہونے لگے اور میری بھی شہوت ابھرنے لگی۔ میں نیچے اترا اور آہستہ سے چابی نکال کے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے ایک دم اندر جانے سے وہ دونوں گھبرا گئیں اور ڈر گئیں۔ فہمیدہ جلدی سے اوپر سے نیچے اتری اور اپنے جسم کو کمبل سے ڈھک لیا اور شمائلہ نے بھی کمبل کا ایک سرا اپنے جسم پہ ڈال لیا اور دونوں کا رنگ پھیکا ہو چکا تھا۔ شمائلہ کے خوف کے ساتھ، بھیا آج آپ اتنی جلدی آ گئے اور دروازہ تو لاک کر کے آتے۔ میں غصے کے ساتھ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں اتنی غیر اخلاقی حرکت کر رہی ہو۔ کیا ہے یہ سب؟ شمائلہ ہلکاتے ہوئے بولی۔ بھیا سوری، ہم وہ ایسے ہی لگے ہوئے تھے۔ میں کیا سوری؟ میں ابھی ممی کو فون کرتا ہوں۔ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ شمائلہ روتے ہوئے بولی۔ پلیز بھیا ایسا مت کرنا، ہم دونوں کو بہت مار پڑے گی۔ پلیز آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گی۔ فہمیدہ کے بھی آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ فہمیدہ بھائی آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، پلیز آپ کسی کو مت بتانا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں شیطانی خیال آیا۔ میں فہمیدہ کے پاس گیا اور اپنی طرف سے شروعات کی تو فہمیدہ بولی یہ کیا کر رہے ہو آپ تو میری بہن شمائلہ اوپر سے بولی۔ فہمیدہ چپ رہو ورنہ یہ وہ ممی کو فون کر دے گا، اور ویسے بھی ہمیں بھی کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ہماری ان خواہشات کو پورا کر سکے۔ اب اگر گھر کا ہی بندہ مل گیا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اسی طرح میں نے ان کی حرکات کو دیکھ کر اور فائدہ اٹھایا۔